الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے تعلق سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ڈکشنری میں نفق کے معنی یہ بتایا گیا ہے کہ بکھیر دینا، کسی چیز کو الگ الگ کرنا، بکھیرنا۔ تو یہی ہوتا ہے، ہم مال جو ہوتا ہے ہم اپنا کئی جگہوں پر لگا دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو اسی لیے اسے انفاق کہا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے منافقین کا بھی یہ بتایا تھا کہ نکلتے رہتے ہیں، ایک جگہ پر ٹکتے نہیں۔ یہاں پر بھی منافقین پر یہ معنی فٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی بکھرے ہوئے رہتے ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، ایمان پر قائم نہیں رہتے، تو اس لیے منافق کو بھی منافق کہا جاتا ہے۔ جیسے لومڑی کبھی یہاں سے، لومڑی جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے دو بل بناتی ہے، وہ یہاں بھی دکھاتی کبھی، اور یہاں پہ اگر آپ پکڑنے کا تو یہاں سے نکل کر دوسری جگہ سے نکل جائے گی، یعنی وہ ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں، اس لیے منافقین کہے جاتے ہیں۔ اب انسان پر جو خرچ جو ہے یہ 7 طرح کا ہے۔ 7 طرح کے انسان پر نفاق جو ہے، خرچ کرنا 7 طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے فرض جو ہے، فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اس پر صاحب نصاب ہو گیا تب اس کو زکوٰۃ دینی ہے، یہ فرض ہے۔ اس کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، نہیں دے گا گناہ گار ہوگا، انکار کرنے سے کافر ہو جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہمارا بیس، یعنی 5 جو بنیادیں ہیں اس میں سے ہے۔ پھر دوسرا صدقہ فطر، یہ بھی واجب ہے۔ صدقہ فطر جو رمضان کے بعد ختم ہونے پر عید کی نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ تیسرا نفلی صدقات، نفلی صدقات میں سب کچھ آ گیا۔ مما رزقناہم ينفقون، یہاں پر کہیں اللہ عز و جل نے قید نہیں لگائی ہے اس آیت میں کہ اس پر خرچ کرو، اس پر خرچ مت کرو، اس کام میں پیسہ لگاؤ، اس کام میں پیسہ مت لگاؤ۔ بالکل اجازت ہے ہر کام میں پیسہ لگانے کی، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، ہر کام میں، ہر نیک کام میں خرچ کرنے کی اجازت ہے، کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے۔ تو جب اللہ عز و جل نے قید لگائی ہے تو پھر یہ آج کے بندے یہ کہاں سے آ گئے جو نیازوں میں خرچ کرنے پر منع کرتے ہیں، عرس وغیرہ جو جائز طریقہ ہے اس طریقے سے کرنے پر منع کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرنے پر منع کرتے ہیں۔ ارے اللہ نے منع نہیں کیا تو اگر ہم لوگ وہ اپنا مال حلال کمائی، حلال طریقے سے اگر کسی بزرگ کی فاتحہ نیاز وغیرہ کر کے غریبوں کو، مستحقین کو، اپنے احباب کو بھی اگر کھلاتے ہیں تو اس میں کیا غلط کرتے ہیں؟ جب اللہ نے منع نہیں کیا تو تم منع کرنے والے کون آ گئے؟ اب یہ بتائیے کہ آپ کو ان بندوں کی سننا ہے یا رب کی سننا ہے؟ رب نے منع نہیں کیا، رب نے اجازت دی ہے، تمہارے پاس اگر ہے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور خرچ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جیسے آج کل چل رہا ہے کرونا وائرس کا جو دور چل رہا ہے، اس میں جہاں جگہ جگہ پر کھانے وغیرہ کا انتظام کیا گیا، لوگ کھلا رہے ہیں، تو اس میں کہیں پر کوئی یہ بولے گا کہ یہ منع ہے، قرآن میں نہیں ہے، یا قرآن میں اس طریقے سے نہیں لکھا ہے کہ ایسا ہے معاملہ ہے تو کھلانا؟ سب کچھ ينفقون مما رزقناہم ينفقون، بالکل کلیئر، جیسے چاہو نیک کاموں میں خرچ کرو۔ تو آج کے ٹائم پہ یہ رزق جو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑا کام، بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ کافی لوگ پریشان ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو جب اس طریقے کا کھانا کھلانے میں کوئی حرام بدعت کچھ نظر نہیں آ رہا تو پھر نیاز اور فاتحہ وغیرہ کر کے اگر کھانا کھلاتا تو اس میں کیا برائی نظر آتی ہے بھائی؟ کیا پریشانی ہے؟ اللہ نے اجازت دی تو تم روکنے والے کون ہو؟ تو اللہ ہمیں ایسے وسوسے والوں کے شکار ہونے سے بچائے رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک ضروری بات میری انہیں یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ بہت سے ہمارے بھائی جو یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں کھانوں میں اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بھی دے رہے ہیں۔ جی جائز ہے، دے سکتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ آپ کا پھر وہ کھانا غیر مسلم تک نہ پہنچے، یعنی آپ کو مسلمان کو دینا ہے۔
زکوٰۃ کا مصرف صرف مسلمان ہوں گے. ہاں آپ کو اگر کسی غیر مسلموں کو بھی، یعنی تمام انسانیت سب کے لیے سب کو کھلانا ہے، بے شک اس میں کوئی حرج نہیں. اسلام نے سب کے لیے کھلانے کی، یہاں تک کہ جو ہے ہر طر کے اندر ثواب ہے. یہ حضور کی حدیث سے پاک ہے، ہر طر چیز میں ثواب ہے. تو آپ غیر مسلموں کو بھی کھلائیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں آپ اپنے فرض جو زکوٰۃ ہے اس کا پیسہ نہیں لگا سکتے. آپ اپنے نفلی جو صدقات ہیں وہ اس میں لگائیے، وہ لگائیے، وہ پیسہ دیجیے. اپنے ذاتی رقم جو وہ دیجیے. زکوٰۃ آپ مسلمانوں کو ہی استعمال کے لیے دے سکتے ہیں. یہ بات دھیان میں رکھیے. اپنے اور جو غیر مسلم آس پاس کے آ رہے ہیں ان کو دینے کے لیے بے شک آپ اپنے جو نفلی صدقات ہیں اس میں سے ضرور دے سکتے ہیں. اب یہ آگے بڑھتے ہیں اس میں. تو یہ جو تیسرا نمبر کا نفلی صدقات، اس میں سب کچھ آ گیا. اچھا، لیکن جو خیرات یا سخاوت یہ جو کچھ ہے، یہ پہلے اگر آپ پر قرض ہے تو آپ کو پہلے قرض ادا کرنا یہ ضروری ہے. قرض چھوڑ کر آپ یہ سب کرتے بیٹھو گے تو الٹا گناہ آ جائے گا کہ قرض آپ کے اوپر فرض ہے، وہ ادا کرنا ضروری ہے. قرض کے بارے میں انشاءاللہ آگے حدیث پاک بھی آئے گی. اب چوتھا یہ ہے کہ وقف کرنا، زمین وغیرہ وقف کر دیتے ہیں مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے. اگر اللہ نے نوازا پراپرٹی وغیرہ ہے تو یہ وقف کرنا، ہوٹل بنا دیا یا جہاں کر مسافرین رکے، مسافر خانہ جسے کہتے ہیں، سرائے وغیرہ، تو یہ سب وقف کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے. پھر پانچواں حج کا جو خرچ ہوتا ہے. اگر آپ پر اللہ نے حج فرض کر دیا، استطاعت ہے، تو اب حج کے لیے آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہے. اور جہاد کے لیے، جہاد میں خرچ کرنا، تو جہاد تو آج کل سمجھ لیجئے اسلامی حکومت ہی اس معنی کی ہے نہیں، تو اب اس پر تو بولنا ہی کچھ مطلب ہی نہیں ہے. یعنی جب اس وقت میں جہاد وغیرہ ہوتے تھے تو اس وقت میں جہاد کے لیے خرچ وغیرہ کرنا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس کا بہت بہت زیادہ ثواب بھی ہے. اور ساتواں جو ہے یہ بڑا پیارا، یہ اللہ کا کرم ہے، اتنا کرم ہے واقعی. یہ ہے اپنے اپنے ذمے میں جو اہل قرابت ہیں ان کے لیے جو بھی خرچ کرے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اہل قرابت بیوی، چھوٹے بچے، یعنی نابالغ جو بھی کام کاج نہیں کرتے، آپ پر منحصر ہیں، بچوں کی پرورش آپ پر ہے. تو بیوی کو کھلانا، بچوں کو کھلانا، ان کی پرورش کرنا، ان کے رہن سہن کا بندوبست کرنا، ان کے لیے گھر وغیرہ کا بندوبست کرنا، ان کے تمام ضروریات کی زندگی کا سامان کرنا، اس میں جو بھی آپ کا خرچ ہو رہا ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے انشاءاللہ اور حدیثیں بھی آئیں گی اس بارے میں، تو میں وہ بھی انشاءاللہ آپ جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، جو نادار ہیں، ان کو دینا. یہ یاد رکھیے، یہ بہت ضروری ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، یعنی جن پر جو مستحق ہیں، جن کو دینا جائز ہے، جن کو دینا ضروری ہے، ان کو چھوڑ کر وہ کسی اور کو دیتا ہے تو اس کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرے گا. پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. تمہارا بھائی، تمہارے گھر کی جو قریب کی عورتیں، بیوائیں ہیں، یا اور جو طلاق شدہ آ گئی ہیں، ان کے بچے، ان لوگوں کا خیال پہلے ان کا خیال کرنا ہے. ان کو چھوڑ کر تم دکھاوے کے لیے اگر دوسروں کو بانٹ رہے ہو کہ فلاں سیٹ نے اتنا بانٹا، اتنا کیا، تو وہ قبول ہی نہیں ہوگا. پہلے آپ کو اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے. تو یہ ساتواں جو ہے یہ ہے کہ اس میں بھی اہل قرابت کے خرچ کو اہل قرابت کی چیزوں پر خرچ کرنا، ان کے رہن سہن کے لیے، ان کی پرورش کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. سبحان اللہ. صرف یہی نہیں کہ آپ نفلی صدقات وغیرہ کریں گے تو ہی ثواب ملے گا. جی نہیں، دل چھوٹا مت کیجیے. وہ غفور الرحیم رحمان، بندوں کی ایک حالت سے واقف. جب سے اس نے بندوں کو بنایا ہے تب سے اس کو پتا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کچھ ان کے اوپر گزرے گی. چاہتے ہوں گے کہ میری راہ میں خوب خرچ کریں، لیکن کر نہیں پائیں گے. انہیں سہولت ہی میسر نہیں آئے گی. اپنے گھر بار کے اسی پریشانیوں میں، اپنے گھر والوں کے ہی خرچ پورے کرنے میں بیچارے یہ جو ہے بالکل اتنا مال ان کا بچے گا ہی نہیں ان کے پاس کہ میری راہ میں کچھ صدقہ و خیرات کر سکے. تو اللہ عز و جل نے آپ کے لیے ڈھارس بنا دی کہ فکر مت کرو، اپنے بیوی بچے کو بھی کھلا دو گے تو تمہارا وہ کھلانا بھی، ان پر خرچ کرنا بھی میری راہ میں خرچ کرنا ہے. سبحان اللہ. کتنا رحمان، کتنا رحیم. اللہ عز و جل ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کی نگہداشت، ان کی پرورش صحیح اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، میں نے بول تو دیا، اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پیر نہیں پھیلانے ہیں. جتنی اپنی چادر ہے اتنا، جتنی اپنی لمٹ میں ہے اتنا ہی کرنا ہے. اگر ہماری لمٹ اتنی ہے کہ ہم بچوں کو ایم آئی فون دلا سکتے ہیں تو اس میں ہی خوش ہو جائیے. یہ نہیں کہ اب آئی فون ہی دلانا ہے، نہیں. قرض لے کر آپ کریں گے تو یعنی بیجا خرچ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ نہیں چلنے والا. آپ کی جتنی طاقت ہے اس میں پرورش کیجیے، بچوں کو بھی تربیت دیجیے کہ بھائی اپنی اتنی حیثیت ہے اتنے میں ہی رہنا ہے. یہ نہیں کہ اونچے اونچے خواب دیکھنا. وہ بڑی پرانی مثال ہے، وہ دوسروں کے محل دیکھ کر اپنے جھوپڑے نہیں چلایا کرتے. تو اونچے جو ہے وہ اونچے ان کو رہنے دیجیے، آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے. میں اگر جھوپڑے میں رہتا ہوں تو لوگ پانی کی پائپ لائن میں بھی زندگی نکال دیتے ہیں. پائپ میں، جھوپڑا پٹی میں، کہاں کہاں لوگ راستوں پر، سڑکوں پر سو کر زندگی نکالتے ہیں. نیچے دیکھیں گے تو انشاءاللہ خوش رہیں گے. یہ بات بس ایک آ گئی ہے تو میں نے عرض کر دی، سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. اب ایک بڑی ہی پیاری حکایت جو ہے روح البیان میں بھی لکھی ہوئی ہے اور تفسیر نعیم میں بھی لکھی ہے، یہ بیان کرتا ہوں، یہ عرض کر دیتا ہوں آپ لوگوں. بڑا انشاءاللہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے یہ. سخاوت پر اور انفاق پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں بہت بڑی پیاری بات ہے. جو نہیں کرتے وہ ان کو یعنی ایک ترغیب مل جائے گی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اللہ کے نبی بنی اسرائیل میں تھے، ان پر وحی آئی. اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ جاؤ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اسے جا کر یہ بولو کہ مجھے اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ تمہیں یہ بتا دوں کہ تمہاری جتنی بھی عمر ہے، کوئی سمجھ لو کہ 80 سال عمر ہے تمہاری، تو 40 سال تمہارے خوب غنا میں گزریں گے، خوب مال رہے گا، خوب دولت رہے گی، اور 40 سال تمہارے فقیر میں گزریں گے، مال دولت سب ختم ہو جائے گا. آدھی عمر بالکل کشادگی میں گزرے گی، بہت پیسہ رہے گا، اور آدھی عمر جو ہے وہ تنگی میں گزرے گی، مال وغیرہ سب ختم ہو جائے گا. تو اب تم یہ بتاؤ کہ تم پہلے کیا چاہتے ہو؟ تمہاری اچھائی والی مال والی عمر پہلے چاہتے ہو یا فقیری والی غریبی والی عمر پہلے چاہتے ہو؟ تو اس بندے نے کہا اللہ عز و جل سے عرض کر دیجئے کہ مجھے پہلے مال والی عمر دے دے، جس میں فراخی ہو، بہت پیسہ ہو، وہ والی عمر مجھے پہلے چاہیے. اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ عز و جل نے قبول فرما دیا. سمجھ لیجیے اس کی جتنی عمر تھی آدھی عمر اس کی خوب بہت پیسہ سمجھ لیجیے 40-80 سال کی عمر تھی، 40 سال اس کے پاس پیسہ ہی پیسہ رہا، بہت مال دولت رہی. 40 سال پورے ہو گئے، اللہ کے نبی گئے کہ اب 40 سال اس کے پورے ہو گئے، اب یہ جو بھی جتنی بھی اس کی عمر تھی، میں نے مثال کے طور پر عرض کیا 80 سال یا کم بھی ہو سکتا ہے، آدھی عمر ہو گئی. جو ٹائم تھا کہ اب آدھی عمر جو ہے یہ غریبی کی فقیری کی گزرے گی. آپ پہنچ گئے اس کے پاس، کچھ مطلب یعنی آدھی عمر گزرنے کے بعد پہنچے، دیکھا تو ابھی پھر اس کے پاس وہی مال اور دولت کی فراوانی، خوب پیسہ، خوب ویسے ہی عیش و عشرت، مطلب یعنی کہ تنگی نہیں آئی، غریبی نہیں آئی، ویسے ہی بالکل کشادگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نے تو کہا تھا کہ آدھی عمر اچھائی سے گزرے گی، خوب سکون اور فراخی کے ساتھ گزرے گی، اور آدھی عمر تنگی میں، تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو اب آدھی عمر تو نکل گئی، اس سے زیادہ ہو گیا، بلکہ اور زیادہ ہو گئے، سال چلے گئے، لیکن اس کی مال میں کمی نہیں آئی. یہ تو بالکل ویسے ہی مالدار ہے، ویسے ہی بالکل خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی، میرے بندے نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے یہ کیا کہ جب میں نے اسے مال دیا اس نے میری راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا. میرے مال کو جو میں نے اسے عطا کیا تھا اس نے خوب سخاوت کرنا شروع کر دی، غریبوں کو دینا شروع کر دیا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیا. میں نے جو کچھ اسے دیا تھا اس نے میری راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، خیرات، صدقات، سخاوت سب کچھ کرنا شروع کر دی، انفاق کرنا شروع کر دیا میری راہ میں. تو میں نے یہ ضرور وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں میری نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دوں گا. اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا، میں نے بڑھانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. وہ خرچ کرتا رہا، میں بڑھاتا رہا، وہ خرچ کرتا رہا، میری راہ میں خرچ کرتا رہا، میں بڑھاتا رہا. وہ غریبوں کی مدد کرتا رہا، میں اس کا مال بڑھاتا رہا. وہ سخاوت کرتا رہا، میں اس کا مال بڑھاتا رہا. یعنی اس نے جو آدھی عمر جو اس کی فراخی کی تھی اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں لگا دی، مال خرچ کرتا رہا. اس کا وہ جو مال خرچ ہوتا رہا اللہ کی راہ میں، یہاں پر مال بڑھتا رہا. تو جو آدھی عمر تنگی میں جانے والی تھی وہ بھی الحمدللہ اس خرچ کرنے کی وجہ سے، سخاوت کرنے کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے، وہ آدھی عمر بھی جو غریبی میں جانے والی تھی وہ بھی اب وہ سکون اور آرام کے ساتھ ہی گزارے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کتنا پیارا عمل ہے، کتنا پیارا. یعنی اگر ہم لوگ خرچ کریں، اللہ کی راہ میں سخاوت کریں تو اس میں کمی نہیں آتی، بڑھتا ہے یہ مال، کمی نہیں آتی اس میں الحمدللہ. تو کاش ہمارا بھی ذہن ایسا بن جائے، ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن سکیں. اللہ ہمیں بھی اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اور گفتگو ہوگی، اگلے آڈیو میں وہ سماعت فرمائیں.